اللہ کرے تیری مدد سید سر سید سر۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک آرڈر دیا تھا، فنسیہ، پس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر کوئی قصد، کوئی ارادہ نہیں پایا۔ یہ آیت قرآن کی مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ آگے سبق آئے گا چند آیتوں بعد، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، 121 آیت، کہ آدم نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا، یہ، اور ادھر فرمایا فنسیہ، پس وہ بھول گئے۔ یہ نسیان اور عصیان کا ایک جگہ جمع ہونا بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر تو وہ ٹھیک ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اگر وہ ترجمہ تفسیر غلط ہے تو وہ میرے نفس کی شرارت سے ہے۔ اللہ نے روکتے ہوئے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں گھاٹا ملے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس دانے کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہاں سے نکلو گے نہیں، اللہ کا پروگرام تمہیں نکالنے کا ہے۔ تو جو اس کی یہ بات سنی، وہ جو اتنا حصہ تھا نا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ بھول گئے کہ اگر تو نے کھایا تو تمہیں گھاٹا پہنچے گا۔ شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ کھاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، وہ حصہ بھول گئے، اور اللہ کے حکم پر عمل جو ہے وہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا اللہ کے حکم پر عمل۔ بس یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو ہے نا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، تو آدم نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، تو پھر ہوا کیا؟ فَغَوَىٰ، غوا کے دو معنی آتے ہیں، ایک گمراہی کے، ایک غوا کا معنی یہ آتا ہے جو مقصود تھا وہ حاصل کرنا چاہا، اس میں ناکامی ہوئی، مقصود حاصل نہ کر سکے۔ آدم علیہ السلام اتنا حصہ بھول گئے، کچھ یاد تھا، اللہ نے روکا ہے نہیں کھانا دانا، لیکن یہ کوئی اتنا ضروری آرڈر تو ہے نہیں، یہ دل میں آیا، دانا کھا لیا۔ وہ آگے فتکونا من الظالمین، وہ بھولے تھے، پچھلا نہیں بھولے۔ اور آگے فعصا آدم ربہ فغوا، تو آدم علیہ السلام نے اس عمل کو ترک کر دیا، فغوا، تو جو مقصود تھا وہ حاصل نہ کر سکے کہ ہمیشہ جنت میں رہنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ یا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں مانا۔ فَقُلْنَا یا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، دیکھ لینا کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دیوے، فَتَشْقَىٰ، پھر تم مشقت میں پڑو گے۔ جنت میں تو تمہیں کام کرنا کوئی نہیں پڑتا، پکی پکائی مل جاتی ہے، جو چاہتے ہو کھا لیتے ہو، جو چاہتے ہو پہن لیتے ہو،
تمہیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا. اگر اس نے تم کو جنت سے نکال دیا تو تمہیں مشقت برداشت کرنی پڑے گی. ان اللہ کا بے شک تیرے لیے کیا ہے, اللہ تجوع فیہا, کہ جنت میں تجھے بھوک بھی نہیں لگتی, ایک انعام, ولا تعرا, اور تو ننگا بھی نہیں ہوتا, دوسرا انعام, وانک لا تظمأ فیہا, اور بے شک تمہیں جنت میں پیاس بھی نہیں لگتی, تیسرا انعام, ولا تضحیٰ, اور نہ ہی تجھے دھوپ لگتی ہے, چوتھا انعام. یہ 4 انعامات جو ہیں نا یہ جنت میں ہیں, کہیں شیطان تمہیں ان انعامات سے محروم کر کے مشقت میں نہ ڈال دے. فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم کے دل کے اندر. یہ جو کہانی بیان ہوتی ہے نا, پہلے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا تو پھر انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا, نہیں, قرآن صاف کرا ہے فوسوس الیہ الشیطان, حضرت آدم علیہ السلام پر وسوسہ ڈالا شیطان نے. قال یا آدم, کہا اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں ہمیشگی والے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں, وملک لا یبلی, اور ایسی بادشاہی کی طرف رہنمائی نہ کروں جو پرانی نہیں ہوگی. فاکلا منہا, پھر کھا لیا دونوں نے اس درخت میں سے, بس کھانے کی دیر تھی. فبدت لہما سوآتہما, ان کی شرمگاہیں کھل گئیں, کپڑے شپڑے سب اتر گئے. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ دونوں ہو گئے شروع جنت کے پتے لے لے کر نا اپنے جسم پر چپکانے لگ گئے تاکہ وہ ننگیز ظاہر نہ ہو. وعصى آدم ربہ فغوی, اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم کی تکمیل میں لغزش کھائی. فغوی, تو جو چاہا تھا وہ نہ پایا. چاہا تو یہ تھا کہ میں یہیں رہوں گا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی, جو بات مجھے سمجھ آتی ہے, ثم آتا ہے تراخی کے لیے, پھر اس کے بعد دانا کھا لینے کے بعد, توبہ قبول ہونے کے بعد, پھر چنا آدم کو اس کے رب نے, پھر نبوت عطا ہوئی. فتاب علیہ وہدی, پھر اس کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی. میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ جہاں اجتباء اور ہدایت اکٹھے ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے نبوت. اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو چن لیا نبوت کے لیے اور رستہ دکھایا, رحمت عطا فرمائی.